جی ہم لائیو ہیں. اچھا جی اچھا جی، سب سے پہلے تو جو بھی مجھے ابھی سن رہا ہے اپنے ذہن میں ڈال لو کہ جب رات زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے نا تو اس کا مطلب صبح ہونے والی ہے. جو سب سے اندھیری رات ہوتی ہے نا وہ صرف صبح ہونے سے پہلے ہوتی ہے. تو جو لوگ پریشان ہیں، پریشانیاں ہیں، یعنی مجھے تو سب سے زیادہ اس وقت تکلیف ہے میرے کارکنوں کی، جو بیچارے اس گرمی کے اندر انہوں نے جیلوں کے اندر ان کو بھرا ہوا ہے. اور میں اپنے وکیلوں سے ہر روز ملتا ہوں، اپنے آئی ایل ایف کے وکیل جو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو ملنے نہیں دیتے. تو اس کی مجھے بڑی تکلیف ہے. پھر اس سے بھی زیادہ جو انہوں نے ہماری عورتیں پکڑی ہوئی ہیں، یعنی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوسٹ تھی ان کو کئیوں کو پکڑ لیا ہے. یعنی صرف ان کا قصور تھا تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے، ان کو پکڑ لیا. سپورٹرز کو پکڑ لیا ہے. ان لوگوں کو پکڑا ہے جنہوں نے صرف پلے کارڈ پکڑے ہوئے تھے کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ، ان کو پکڑ لیا. تو اس طرح کی اندھیری رات تو میں نے دیکھی کبھی نہیں ہے. میں نے تو مارشل لاز دیکھے ہوئے ہیں، میں نے تو جنرل مشرف کا مارشل لا دیکھا ہے، وہ تو لبرل تھا اس کے مقابلے میں. میں تو جیل میں بھی گیا تھا اس ٹائم میں. سنا ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں کئی کارکنوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا پیپلز پارٹی کے، میں نے سنا ہوا ہے. لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا. اور یہ ایک پریٹیکسٹ بنا کے کہ جی ہم نے وہ کور کمانڈر گھر، جس کو اصل میں اچھالا جا رہا ہے کور کمانڈر کا گھر لاہور میں، کہ اس کو جلا دیا. اور پھر دو تین اور چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے وہ ہماری پارٹی کے لوگوں نے جلایا. ہماری پارٹی تو 27 سال سے ایک ہی چیز کہہ رہی ہے کہ ہمارا پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، ہمارا ملک کا آئین ہمیں حق دے گا، لیکن کسی قسم کے انتشار میں ہم نے نہیں پڑنا. اور اس کی وجہ ہے جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے انتشار کرنے کی؟ وہ تو چاہے گی کہ امن ہو اور الیکشنز ہو. تو انتشار اگر ہوگا تو الیکشنز تو نہیں ہوں گے. تو انتشار تو کوئی اور چاہ رہا ہے. تحریک انصاف تو انتشار نہیں چاہ رہی. مجھے جب گولیاں لگی تو اس سے زیادہ جب چیئرمین کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور میں نے نام بھی لے دیے کون لوگ تھے، تو پھر بلڈنگ تو تب جلنی چاہیے تھی. تب کیوں کچھ نہیں ہوا؟ تو یہ جو ایک منظم سازش ہوئی ہے. میں آج ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. 1933 میں جرمن پارلیمنٹ جلا دی گئی تھی. اس وقت ایڈولف ہٹلر الیکشن آ رہے تھے، اس کا مقابلہ تھا کمیونسٹ کے ساتھ. کمیونسٹ جو تھے وہ بڑے تکڑے تھے اور اس کو خوف تھا کہ یہ شاید کمیونسٹ جیت جائے الیکشن، یا اس کو وہ کمزور اتنی پاور نہ ملے، یعنی کمزور گورنمنٹ آئے. تو اس نے وہ جو جرمن پارلیمنٹ جلی تھی اس کا پورا فائدہ اٹھا کے کمیونسٹ سے وہ کیا جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے. ان کو بالکل ہی ان کی پارٹی ختم کر دی. ان کے اوپر وہ ظلم کیا کہ وہ بالکل ہی رہ گئے اور یہ پھر اور پاور کھڑا ہو گیا. تو میں مثال صرف یہ دے رہا ہوں کہ یہ ہو چکا ہے پہلے. کئی انسیڈنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کو کیش ان کرتے ہوئے جو اپنے مخالف ہیں ان کو ختم کرتا ہوں. وار آن ٹیرر کے اندر ایسے ہوا تھا. وار آن ٹیرر میں اب مثلا عراق کا کیا کام تھا؟ صرف صدام حسین امریکن کیمپ میں نہیں تھا، لیکن وار آن ٹیرر کا کر کے اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن دکھا کے عراق کے اوپر پورا حملہ کر دیا گیا. تو اس کے تو کبھی ثابت ہی نہیں ہوا کہ اس کے کوئی، بلکہ وہ تو القاعدہ کی آئیڈیالوجیکلی اس کے اگینسٹ تھا. تو یہ ایسے ہوتا ہے اور یہ ہمارے سے ہو رہا ہے اس بار. لیکن اپنی قوم کو میں پھر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کبھی بھی ایک قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے
جو پاکستانی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. حقیقی آزادی کا فیصلہ یہ قوم کر بیٹھی ہے. اب اس کو یہ جب لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک نظریہ چلا جاتا ہے، اور خاص طور پہ آزادی کا، کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے انسان کی آزاد ہونے میں. صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہے. اور جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ یاد رکھیں، یہ آزادی کا دعویٰ ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، یہ آپ اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں سارے جھوٹے خداؤں سے. اور وہ جو سب سے بڑا جو بت ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے. انسانوں کو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے. یہ خوف کی فضا پیدا کی گئی ہے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے میں، خوف زدہ کرنے میں، کہ وہ خبریں پڑھتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں. لوگوں کے رات کو گھر میں گھستے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں، ان کے جو ملتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. عورتوں سے، گھر کی عورتوں سے بدتمیزی کرتے ہیں. خوف پھیلایا ہوا ہے. شیرین مزاری، اب شیرین مزاری ان کی طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں. 72 سال کی ہوں، بلڈ پریشر. یہ تیسری دفعہ عدالت ان کو چھوڑتی ہے اور اس کو پولیس پکڑ کے کسی اور کیس میں اندر ڈال دیتی ہے. کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ. جس کے پاس طاقت وہ قانون سے اوپر ہے. اور یہی ہماری جنگ ہے. یہی 27 سال سے میں جہاد لڑ رہا ہوں، انصاف کی تحریک. اس کا مطلب کیا؟ رول آف لا. اس کا مطلب کیا ہے کہ طاقتور کو تحفظ ملے معاشرے میں، کمزور کو تحفظ ملے طاقتور سے. جس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. ہمارا ملک نیچے تیزی سے جا رہا ہے. یہ حرکتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن ملک کے حالات تو دیکھیں. اکانومی تیزی سے نیچے جا رہی ہے. بلومبرگ کہتا ہے کہ سری لنکا سے اب مہنگائی پاکستان کی زیادہ ہو چکی ہے. آج پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز نیچے جا رہے ہیں. ایکسپورٹس گر رہی ہیں، پروڈکٹ یعنی جو ہماری ویلتھ کریشن ہے وہ نیچے جا رہی ہے. جب ہم گئے تھے انفلیشن، مہنگائی 12.4% پہ تھی. آج 36.4% پہ. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی. آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہی ہے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ریمیٹنسز گر رہی ہیں. تو ملک تو جا رہا ہے نیچے. تو یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا. یعنی الیکشن جیت کے، الیکشن ہونے ہی نہیں جب تک کہ عمران خان راستے سے نہیں ہٹتا، یا تحریک انصاف کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے. سب کچھ اس دائرے میں ہو رہا ہے. تو میں ساروں کو آج صرف اوپننگ آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں وہ کیا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انٹینیبل ہے. یہ سچویشن چل سکتا ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ نظام زیادہ دیر، یہ جو ظلم کا ہے، یہ چل ہی نہیں سکتا. جی جبران. بالکل بالکل جی ہمارے ساتھ کو ہوسٹ ہیں میرش کون سا کوشچن نہیں ہے میرے پاس، کچھ میسجز کی امانتیں ہیں اور چھوٹا سا ایک میسج آپ کے لیے. میرا شمار ان بچوں میں ہوتا ہے کہ جن کا بچپن بزرگوں سے نا جنگ آزادی کی کہانیاں، قدرت اللہ صاحب کی اسٹوریز پڑھتے ہوئے گزرا ہے. ہمیشہ میرے نانا سے نا یہی قربانیوں اور آزادی کو دیکھ کے تکرار ہوتی رہتی تھی کہ اگر اس کی مان لیتے تو بچ جاتے. یہ کیا تو کہ ٹینکوں کے نیچے لیٹتے پوری پوری فیملی تھی، تو کیوں ان کو ان کا خیال نہیں کیا. تو اس وقت وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ مجھے قائد اعظم پر اگر جان بھی قربان کرنی پڑے نا تو میں پڑھ کر دیتا. تو مجھے تو غصہ چڑھ جاتا تھا کہ بھائی یہ کیا. تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ کو نا آزادی بڑے آرام سے ملتی ہے، اس کی قیمت بہت بڑی ہے اور اس کی قدر بہت ضروری ہے. تو پچھلے 1 سال میں جو مجھے ان کی جو وہ بات تھی نا کہ آزادی کی قدر، وہ مجھے پتہ چل گئی ہے. اور اب میں نا بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ میری عمر بھی خان صاحب اگر آپ کو لگ جائے نا تو یہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہوتا. یہ لفظ
جی میں ذرا دو چھوٹے کامنٹس کرنا چاہتا ہوں آپ نے جو کبھی بات کی. دیکھیں میری نظر میں غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے. اور میں چونکہ پہلی جنریشن پاکستان آزاد تھا, میرے ماں باپ غلام ہندوستان تھے, کیسے انگریز کے لیے ایک قانون ہوتا تھا, باقی یعنی جو ہم یہاں کے باشندے تھے, ہم ایک مینٹلی طور پہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ تم کمزور ہو, تم ان سے کم ہو, احساس کمتری ڈالا گیا تھا. تو وہ ان کہانیوں سے میں بڑا ہوا تھا اور میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ جو غلامی کی زندگی ہے وہ انسان کا جو پورا پوٹینشیل ہے اس پہ کبھی وہ اوپر آ ہی نہیں, اس کی پرواز اوپر ہی نہیں ہو سکتی. علامہ اقبال وہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے, انہوں نے کس طرح لا الہ الا اللہ کو اور جو ہمارے دین کو کیسے انہوں نے جوڑا اس کے ساتھ کہ جو شاہین ہے وہ اس کی پرواز اوپر جاتی تب ہے جب وہ زنجیریں توڑ دیتا. تو میں جب بڑا ہو رہا تھا میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ بہادر شاہ ظفر اگر وہ لڑ کے مر جاتا انگریزوں سے تو اس کو بڑا نام ہونا تھا, لیکن اس نے ان کی غلامی قبول کر لی اور جو اس سے اینڈ میں ہوا اس کے بیٹوں کا سامنے انگریزوں نے سب ایک ایک بیٹے کو ان کے سامنے قتل کیا, پھر رنگون میں جا کے وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ باقی زندگی گزاری. تو اس سے تو موت بہتر تھی. تو ہم ٹیپو سلطان کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ کیوں اس کو موقع تھا کہ وہ جب چاروں طرف سے گھر گیا تھا وہ جا سکتا تھا, وہ بھی اپنی جان بچا کے نکل سکتا تھا, لیکن اس لیے ہم یاد کرتے ہیں اس کو کہ اس نے کہا کہ اس کا بڑا گیت شیر کا ایک دن سے گیدڑ کے 1000 دن سے زیادہ بہتر ہے. تو وہ آج تک ہم اسے کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ اور سب سے آخر میں چیز یہ ہے کہ آزادی کے اوپر اللہ نے کتنا زور دیا. جو اپنی آزادی کی جنگ لڑتے اللہ نے شہید کا رتبہ دیا ہے. شہید کا رتبہ پیغمبروں کے بعد ہے ہمارے دین میں, اتنا بڑا اس کا رتبہ ہے. سو اس کے لیے کیوں اللہ نے اتنی ہمیں آزادی کے اوپر کیوں اتنا زور دیا, اور لا الہ الا اللہ یہ کیوں ہے اتنا؟ اس لیے کہ انسان بڑا انسان بن ہی نہیں سکتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ آزاد نہ ہو. جی جبران. جی بہت بہت شکریہ. اچھا جو نیکسٹ سیٹ آف اسپیکرز ہیں پلیز کوشچن شارٹ رکھیں اور ایک ہی کوشچن رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے. تو ارسلان اپنا ایکسپرٹ محمد ارسلان. جی السلام علیکم خان صاحب, ارسلان کلوز بات کر رہا ہوں سے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میرا ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے کہ ابھی یہ جو چیزیں چل رہی ہیں, کسی کی ماں کو اٹھایا جا رہا ہے, کسی کی بہن کو, مطلب کہ یہ ایک امپیکٹ بچوں تک جائے گا, اپنی جنریشن تک جائے گا. یہ جو ابھی جو کرنٹ معافی یہ کیسے اس چیزوں سے مطلب کہ کہاں پہ جا کے رکیں گی, اور یہ ان سے مطلب کہ کیسے واپس یہ نفرت کو کیسے ختم کریں؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک پوائنٹ ہوتا نا کہ یہاں پہ آ کے میں نے آپ کا کوشچن آ گیا. ٹھیک ہے, اور کچھ دوسرے سوال ہے کہ اور دوسرا خان صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے دن ہو رات ہو, بیہائنڈ یو اسکیپر آلویز. دیکھیے اس کا صرف میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے اپنے معاشرے کو کبھی اتنا نیچے گرتے نہیں دیکھا. میں نے کبھی گھر کی عورتوں کے اوپر یہ سلوک نہیں دیکھا, اور ایسے لگتا ہے کہ خوف پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ اسلام کی جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی وہ کربلا میں ہوئی. بہت یعنی مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی کوئی ٹریجڈی نہیں تھی جو کربلا میں ہوئی. تو کربلا کی ٹریجڈی کے پیچھے کیا تھا, کیوں ہونے دی؟ کوفہ کے لوگ کیوں نہیں مدد کرنے آئے؟ یزید کا خوف تھا, اس کے خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ کھڑنے ہونے سے ڈر گئے. دیکھیں یہ خوف پھیلایا جا رہا ہے, لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. لوگوں کے گھروں کے اندر جب گھستے ہیں 30-40 لوگ گھس جاتے ہیں, توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں, عورتوں سے بدتمیزی کرتے ہیں.
लोग घबरा जाते हैं। लोग अपने ऊपर तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी घर की औरतों को जिस तरह ये कर रहे हैं, ऐसे कभी हुआ नहीं है और किसी और माशरे में ऐसे नहीं हुआ, यानी मुसलमान माशरे में तो मैं नहीं जानता कभी ऐसे हुआ। तो ये जान के फिजा बनाई जा रही है कि इमरान खान को जब फिर से उठाएंगे तो उस वक्त लोग इतने डर जाएंगे कि वो कुछ करेंगे भी नहीं, चुप करके बेचारे सहम के बैठ जाएंगे। ये फिजा बनाई जा रही है और ताकि हम कबूल कर लें ये जो आने वाला वक्त है कि ये चोर और ये जो सारे मिलके ये जो मुल्क के ऊपर बैठ गए आके, ताकि हम चुप करके इनकी गुलामी कबूल कर लें, ये सारा फिजा बनाई जा रही है खौफ की। थैंक यू जी। अमन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन। Assalamu alaikum Khan Saab, hope you're doing well. My question is that आपकी क्या strategy है provincial elections पंजाब और केपी के हवाले से? Thank you. देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट पे केस लगा हुआ है और चीफ जस्टिस साहब और उनका बेंच फैसला करेगा, क्योंकि आइन तो टूट चुका है। आइन के अंदर तो वाज़ेह था 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। जैसी असेंबली आप डिसॉल्व करते हैं तो 90 दिन में इलेक्शन होना है। ये तो इससे तो सारी जजेस मुत्तफिक है, सारी लीगल कम्युनिटी मुत्तफिक है। 15 के सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो सब कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इस खौफ से कि इन्होंने हार जाना है, इन्होंने वो आइन की ब्लेटेंट वायलेशन की है। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का कहा था कि पंजाब में इलेक्शन होने में नहीं करवाया। अब कल देखें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, लेकिन देखें एक दफा आपका आइन टूट जाता है, ये प्लीज मेरी बात याद रखें। ऐसे है, आइन मुल्क के कानून तय करता है कि मुल्क के चलना कैसे है। आइन 1970 में सारी 1973 में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। सब पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठ के पाकिस्तान का आइन बनाया। अब वो आइन जब आपका टूटता है, उससे फिर क्या होता है? जो ताकतवर है फिर वो जो करना चाहता है करता है, क्योंकि नजरिया जरूरत हुई, आइन टूट गया। जब भी नजरिया जरूरत आती है तो ताकतवर अपना फैसला बनवा लेता है। जब भी नजरिया जरूरत होती है तो इसका मतलब कि जो ताकतवर है वो फैसला करता है कि कौन से आइन की शिक उसने माननी है और कौन सी नहीं माननी। तो इस वक्त जो ताकतवर है, ये जो सारी गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट मिलकर चला रहा है मुल्क को, इन्होंने फैसला कर दिया है कि अभी इलेक्शंस नहीं करवाने, क्योंकि अभी इलेक्शंस होंगे तो पीटीआई जीत जाएगी। लिहाजा पीटीआई को बाहर करने के लिए इलेक्शंस ही ना करवाओ, उसमें आइन टूटता है, आइन टूट जाए। तो इस वक्त ये सिचुएशन बना हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सारा जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो तबाह होता जा रहा है। अदालतें फैसला करती हैं, जिस तरह मैंने कहा, शीरीन को 2 दफा अदालत ने कहा कि इसको रिहा करो, बेल देती हैं, वो फिर पकड़ लेते हैं उसको। हमारे कारकुन वो रिहा होते हैं, बेल भी मिलती है, उनको फिर पकड़ लेते हैं और किसी और केस के अंदर डाल देते हैं। जब अदालत कहती है कि इमरान रियाज को हमारे सामने लेके आओ, वो लेके नहीं आते उसको। वो बेचारे और लोगों के माँ बाप जा रहे हैं कि उनको पकड़ा, कोई वैसे ही पकड़ लिया, वो जाते हैं। तो जब आपके अदालतों के फैसले नहीं माने जाते, इसका मतलब कि यहां अदालतें, कानून तो कमजोर को चाहिए होता है, ताकतवर तो उसको तो कानून नहीं चाहिए होता, वो तो वैसी ताकत होता है। तो कानून तो चाहिए होता है कमजोर को, जिसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। अब ये क्यों हमारे लोग जाते हैं मगरब, आप सारे इंग्लैंड बैठे हुए हैं, आप अमेरिका बैठे हैं, यूरोप बैठे हैं, वहां क्यों जाते हैं? वहां कोई पैसे तो नहीं बांटता। हाँ, तालीम के लिए कहीं जाते हैं, लेकिन नौकरियों के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि उन मुल्कों के अंदर अगर आप अपने टैक्स दें और आप कानून के ऊपर चले, आप आजाद हो जाते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आपके राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, वो माशरा आपको पूरी तरह हिफाजत करता है आपके राइट्स की। तो कोई इस तरह नहीं होता कि रात को आपके कमरे में, घरों में घुस के तो आपकी चीजें तोड़ के चला जाए, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई ऐसी चीजें वहां नहीं होती। इसलिए वो माशरे ऊपर चले जाते हैं, आजाद माशरे हैं। फ्रांस के अंदर पेट्रोल बॉम्ब मार रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट, सीधी पुलिस के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब मार रहे हैं, एक गोली चली है, या 25 लोगों को डायरेक्ट गोलियां मार के शहीद कर दिया।
कितने और 100 लोगों को गोलियां लगी हैं। इंक्वायरी तक नहीं हुई अभी तक। मुल्क के शहरी पुरअमन एहतजाज करते हुए शहीद किए गए हैं, इंक्वायरी तक नहीं हुई अभी तक। और सिर्फ एक ही है जी, कोर कमांडर घर जला दिया, उसके ऊपर भी इंक्वायरी नहीं हुई। सीसीटीवी कैमरास वहां लगे होंगे, जरा देखिए तो सही कि किसने भी जलाया था घर, किसने भी दरवाजा खोला तो पहले से शीशे टूटे हुए थे, कौन था बीच में। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है, और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी उसकी आड़ लेके तो ये जो क्रैकडाउन हुआ है इस वक्त। जी महक, आप हो सकती हैं। महक, पहले तो ये बताइएगा कहाँ से हैं और तो पता चले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट हो। जी अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत बहुत दुआ सलाम। मेरा नाम महक है, मैं कराची से हूँ और मैं यूके में रहती हूँ। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, पूरी कौम की दुआएं सलाम आपके साथ है। आप हमारी हिम्मत है खान साहब। मैं आपको बताऊँ, आप जब बोलते हैं ना घबराना नहीं है, हम अपनी कमर कस के फिर दोबारा से खड़े हो जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि अभी जिस तरह से ये पूरे मुनज़्ज़म तरीके से पीटीआई को और तनकीद को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, खान साहब हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे जब बैठें आप हमें बुलेट पॉइंट्स दें, उन बुलेट पॉइंट को हम फॉलो करें और इसको पूरी तरह से ऐसे काउंटर किया जाए कि पूरी कौम एक साथ एक दफा जरूर घरों से बाहर निकल आए। और मैंने एक दूसरी बात एक छोटी सी कहनी थी खान साहब कि कराची और सिंध आपका मुंतज़िर है खान साहब, आप कुछ एक दफा कराची के लिए और सिंध के लिए कुछ कीजिए, वहाँ पे लोग आपके मुंतज़िर हैं। और मैं बस एक आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगी। कौम की माएँ, बेटियां, बुजुर्ग, एक एक फर्द आपको दोबारा प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता है खान साहब। आगे आने वाले बच्चे भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। बस मुझे इतना कहना था, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं एक कमेंट करता हूं आपके सामने। देखिए प्लीज, और मैं अपनी सारी कौम को मैसेज देना चाहता हूं। देखिए प्लीज एक मेरी बात सुने। जब आपको हम तकरीबन आप 25 करोड़ लोग हो गए मेरे ख्याल में, जो लेटेस्ट सेंसस आई है 25 करोड़ हो गए, 30 करोड़ हो गए, मुझे पूरी तरह आइडिया नहीं, 25 करोड़ हो गए। 25 करोड़ लोग भेड़ बकरियां बन के नहीं रह सकते। 25 करोड़ बहुत लोग होते हैं। अगर ये कामयाब हो जाते हैं, ये जो खौफ फैला रहे हैं कि ये हो गया जी, वो घरों में घुस गए, और ये बड़े यानी इस फिर से मैं कहता हूं, मेरी जिंदगी में इतना मैंने नहीं समझा था कि कोई भी हमारे ताकत में बैठे हुए इतने नीचे गिर सकते हैं, कि अपने लोगों से जो कर सकते हैं, मैं नहीं समझता था। तो इसका मकसद ही एक है कि लोग सहम जाएं, डर जाएं। फैमिलीज होती हैं, घरों में डरते हैं कि जी मेरी बीवी बच्चे हैं, उनका क्या बनेगा। लेकिन यही इंसान का टेस्ट होता है। हर इंसान का टेस्ट ये होता है, उसके कैरेक्टर का टेस्ट मुश्किल वक्त में होता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं मुश्किलों से तुम्हारे ईमान को आजमाऊंगा। अल्लाह टेस्ट करेगा आपके ईमान को, और बार बार टेस्ट करेगा। ये जो मुश्किलें भेजता है अल्लाह, ये इंसान को आजमाने के लिए भेजता है। क्योंकि जब अल्लाह ने ये फैसला कर लिया है कुरान के अंदर कि जिंदगी मौत मेरे हाथ में है, इज्जत जिल्लत मेरे हाथ में और रिस्क मेरे हाथ में, ये तीन चीजें जब अल्लाह ने कहा कि मेरे हाथ में है, तो उसने असल में आप सबको आजाद कर दिया। क्योंकि हमें डर क्या होता है, अब घरों में घुस जाएंगे जी। बुशरा बेगम अकेली घर में, 2 दफा इन्होंने मेरे घर पे अटैक किया, जब मैं यहां नहीं था, वो अकेली थी। तो यही था ना कि जी देखिए कितना बुरा, एक पर्दादार औरत वो घर में बैठी हुई, और ये पुलिस ने धावा बोला वो चारों तरफ। लेकिन मेरा ये ईमान है, और बुशरा बेगम का भी ये ईमान है कि इज्जत अल्लाह देने वाला है, हमारी कोई इज्जत में कमी नहीं ला सकता। इन्होंने अपनी तरफ से जलील करने के लिए किया, कोई आपको जलील नहीं कर सकता। फिर ये जो हम डरते हैं, आखिर में तो ये होता है ना कि मर जाऊंगा मैं, सबसे ज्यादा खतरा मुझे है, क्योंकि उनके रास्ते में तो सिर्फ इमरान खान खड़ा हुआ है इस वक्त, 2 दफा कत्ल करने की कोशिश कर चुके हैं। तो देखें, अगर मुझे खौफ नहीं है, क्योंकि मेरा तो ईमान है कि अल्लाह ने जब तक उसका फैसला नहीं है, मैं इस दुनिया में हूं, इसलिए मैं एक आजाद इंसान हूं। मैं अपनी कौम को भी मैसेज देता हूं कि कभी भी याद रखें, गुलामों की कोई परवाज नहीं होती, गुलामों की कोई डेस्टिनी नहीं होती। गुलामों की जिंदगी में सिर्फ जिल्लत होती है। तो आजाद अपने आप को करें इन चीजों से। ये जो खौफ फैलाया जा रहा है, ये कुछ नहीं कर सकता आपका।
یہ تھوڑی دیر کے لیے کوشش کریں گے، یہ کر ہی نہیں سکتے. پاکستان میں اتنے جیل ہی نہیں ہیں، ہمارے آگے جیل بھر چکے ہیں، ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے. یہ زیادہ دیر کر سکتے ہی نہیں ہیں. لیکن ہم ایک دفعہ ایک خوف میں آ کے ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تو اس کے بعد اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ اپنے ذہن میں ڈال لینا. بے شک بے شک. جی نیکسٹ ہیں ولیج ٹومیٹوز. آپ بولیں پھر نیکسٹ. Assalamu alaikum, Imran Khan and everybody on the session. Assalamu alaikum, Pakistan. All I just wanted to say, मैं जो कहना चाह रही हूँ, you're doing brilliantly. Imran Khan yourself and each and every Pakistani बहुत अच्छा कर रहे हैं. And I think our best act is yet to follow. I just want to echo exactly what you said. There's nothing to be scared of. Obviously, Pakistan में भी clampdown है. So non-resident Pakistanis have to pull their act together. And beyond the protests, I think we need to look everything within the legislative means, to take the conscience of the world, given the human rights atrocities that are happening across the board. Imran Khan, I also want to send a note of love to your wife. I'm sure, both of you as a couple must be going through a lot. Allah آپ کو سلامت رکھے. You're doing brilliantly and everyone in Pakistan آپ کی ٹیم کرے. ہم لوگ بہت قریب ہیں. We are very close yet so far. So just stand tall, stand mighty and walk softly, as I keep saying, voice of the people. And it's very much within our reach. Thank you so much. Thank you. میں بالکل بشرا بیگم کا آپ کا دے دوں گا ان کے آپ کی گڈ وشز. لیکن یاد رکھیں وہ ایک ایمان والی خاتون ہے. ان کو اللہ پہ اتنا ایمان ہے, اس کو کوئی انفیز رہتی ہے وہ تو, بلکہ میں کئی دفعہ اس کے لیے زیادہ فکر کرتا ہوں. لیکن دیکھیں آخری چیز بولی, جی میرے ہسبینڈ انڈیا سے ہے and I think he keeps telling me that he's in love with, like he likes you as a sportsman, but he keeps saying کہ عمران خان ہمیں دے دو. میں نے کہا تھا عمران خان تو نہیں ملنے والا, یارڈ سے لگی ہوئی ہے, باقی شریف زرداری لے جاؤ جتنوں کو لے کے جانا ہے, but they want you, we are not giving you. So you neither yourself or this country is what چلانے. ہاں دیکھو, ہم اپنے ہسبینڈ کو کہہ دو, اب دیکھو اپنے ہسبینڈ کو میری طرف سے کہہ دو, اسے کہو ہم اپنے دشمنوں کو بھی نواز شریف اور عزرداری نہیں دے سکتے, ہم ان کے اوپر بھی اتنا زور نہیں کروا سکتے. کچھ دینا ہی نہیں چاہتے, بٹ میرے ادھر ایک اسپینش کلیگ ہے, ایک افغانی اور ایک انڈین اور ایک انگلش ہے. I'm at my workplace. They're sending their very best to you. Thank you. Pakistan, our best act is here and now. Please embrace this moment. We're not getting another one. And with that, I'll beg everybody's leave. Thank you so much for giving me a chance to speak. God bless. Allah Hafiz. جی بہت بہت شکریہ. کھولا آپ بول رہے ہیں. السلام علیکم خان صاحب. اور خان صاحب میں کھولا چودھری, میں وہ دہشت گرد ہوں جس نے ٹویٹ کیا تھا کہ پنڈی اسلام آباد والے GSU پہنچے اور میں راستے میں ہوں, اور اس کے بعد میرے گھر میں جو ہوا پولیس ریڈ ہوا اور میری بیٹی کو مارا, میرے پاپا کو لے گئے, اور ایک ہفتے میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پولیس ریڈ ہو چکا ہے میرے گھر میں. اور میں میری طرح اور بھی بہت ساری پلک, سنم اور طیبہ تو جیل میں ہے. ان لوگوں کے لیے مطلب اتنا مشکل ہو گیا, میں جیل سے جانے سے ڈر نہیں لگتا. ہمارے ساتھ کچھ اتنا برا کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ, اور ان کو مار رہے ہیں, اور مطلب میں نے خود دیکھے تھے ڈنڈے, ہمیں بھی مارے تھے وہاں پہ, اور خواتین کو جو پولیس ہے انہوں نے ڈنڈے مارے تھے. اور ہمیں جیل میں جانے سے ڈر نہیں لگتا, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہماری عزت کو خراب کریں گے. اور خان صاحب ہم تو چھوٹی ہیں, آپ کے ساتھ انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے, تو ہم لوگ تو ان کے آگے چھوٹی ہیں, ہمارے ساتھ کیا کریں گے, ہم اس سب سے کیسے نکلیں گے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کبھی اپنے پاورز کو, جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس طرح گرتے نہیں دیکھا. میں نے کبھی اپنی زندگی میں خواتین کو ایسے ٹریٹ کرتے کسی کو نہیں دیکھا. پروٹیسٹ کر رہی ہیں عورتیں, پرامن پروٹیسٹ کر رہی ہیں, جس طرح انہوں نے بالوں سے پکڑ کے ان کو گاڑیوں میں ڈالا, جو دھکے مارا, جو کیا, یعنی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ
یہ کیا مائنڈ سیٹ آ گیا ہے, یہ کوئی عجیب سا ذہن آ گیا پاکستان میں کہ اس نے فیصلہ کیا کہ ڈنڈے کے زور سے اس نے سارے ملک کو بھیڑ بکریوں کی طرح سیدھا کر دینا. یعنی جو میں کہانیاں سن رہا ہوں عورتوں کو, جو بھی آپ نے بات کی, تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہمارے لیے مشکل, عورتوں کے لیے خاص طور پہ, کہ جو عورتوں نے سفر کر رہی ہیں اس وقت, میرے لیے سب سے تکلیف دہ ہے کہ ان کے اوپر وہ, یعنی پہلی دفعہ عورتیں نے اتنی تعداد میں پالیٹکس میں شرکت کی ہے. پہلی دفعہ ہماری خواتین نے اس حصہ بنی ہے اس موومنٹ کا کہ اپنے آپ کو آزاد, حقیقی آزادی, پھر میں کوالیفائی کر دوں, حقیقی آزادی کا مطلب ہوتا ہے انصاف. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرتا ہے ایک ملک کا نظام, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا جاتا ہے. وہ لوگ پھر آزاد ہو جاتے ہیں, وہ پھر ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. کوئی ملک آج تک ترقی نہیں کر سکتا جس کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا. تو سب کے لیے ایک چیز سن لیں, رول آف لا انڈیکس پہ 140 ملکوں میں پاکستان کا نمبر 129 ہے. 140 میں سے 129 ہے. ہم کیسے اوپر جا سکتے ہیں, ہم کیسے پروگریس کر سکتے ہیں, انویسٹمنٹ کیسے آ سکتی ہے, خوشحالی ملک میں کیسے آ سکتی ہے, جبکہ آپ کے ملک میں, ہمارے ملک میں جب قانون کی حکمرانی نہیں ہے, جب طاقت کی حکمرانی ہے, طاقتور قانون سے اوپر چلا جائے, چوری کرے تو NRO لے جائے, کمزور بےچارے اس کے بنیادی حقوق نہ ہو, جس طرح عورتوں کا آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ. آپ ایک پرامن مظاہرہ, چاہے وہ GHQ کے سامنے ہو, چاہے جدھر مرضی ہو, کنٹونمنٹ میں ہو, یہ آپ کا آئین آپ کو حق دیتا ہے. اس میں کوئی جرم نہیں ہے. جرم ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے جو کور کمانڈر کا گھر جلانا ہے, وہ جرم ہے. جرم ہے آپ جلاؤ گھراؤ کریں, وہ جرم ہے. جو ریڈیو پاکستان جلا دیا پشاور میں, جنہوں نے بھی جلایا, یہ جرم ہے. لیکن پرامن احتجاج جرم نہیں ہے. تو انہوں نے بدقسمتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو آرسن ہوئی ہے, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ بالکل, اب میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, جرمنی میں 1933 میں ہٹلر نے جو پارلیمنٹ کو آگ لگی تھی, اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ساری اپوزیشن جو کمیونسٹ تھی اس کو ختم کر دیا. یہ بالکل وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پرامن عورتوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. کون سی, اچھا مجھے بتائیں, جب عورتیں آپ کے ساتھ نکلی ہوئی ہیں احتجاج پہ, تو وہ انتشار تو ہو ہی نہیں سکتا. عورتوں کے ساتھ بھی کوئی انتشار کرتا ہے. آپ نے دیکھا پاکستان میں جو انتشار کرنے والے لوگ ہیں, جو ان کی شکلیں دیکھیں, ان کی ٹریننگ دیکھیں, وہ اور لوگ ہوتے ہیں. ہماری تو اچھا, پھر جس پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ ہم واحد پارٹی جو کہہ رہے ہیں الیکشن لڑو, باقی سب بھاگ رہے ہیں. سو anyway, میں نے کہنا تھا کہ یہ مشکل وقت ہے, آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں. ایمان والے لوگ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ ایک نظام ہے کہ مشکلوں میں وہ لے کے آتا ہے, پھر وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے انشاءاللہ. جی خان صاحب, ایک کوشچن بار بار آ رہا ہے کہ جو بچے ہیں اور جو ٹک ٹاک پہ, جو بیسکلی ٹک ٹاک کو گیم چینجر کہا جا رہا ہے, آج تو ایک آرٹیکل کیا گورنمنٹ, بہت جیسے آپ کا بہت زیادہ سپورٹ ہے, اور نمبرز ٹک ٹاک کے انکریڈیبل ہیں, جیسے مطلب 1 to 100 کا ریشو ہوتا ہے ٹویٹر اور ٹک ٹاک میں. تو یہ بچے جو ویڈیوز بنا رہے ہیں, جیسے جب آپ بیٹھے ہوئے تھے, جب آپ بایو میٹرکس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک وہ والا جو ایک سین ہے, پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ ایک ہوا میں جب فیس بلند کرتے ہیں, تو اس کی اتنی ساری ویڈیو ہیں بچوں نے انیکٹ کی ہوئی ہے. تو سب چاہتے ہیں بچوں کے لیے آپ کچھ بولیں جو آپ کے ساتھ ہیں, اور ایک جو میں دیکھ ملی ہوگی آپ کو, جس میں ایک بچی نے آپ کو ہاتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کے لیے آپ سپر مین ہیں. تو کیا کہیں گے بچوں کے بارے میں, بچوں کا جو سپورٹ ہے؟ دیکھیے, مجھے آپ اس وقت پرابلی ہمارا سب سے اندھیرے کا وقت ہے یہ, کیونکہ سب کچھ پاکستان میں اس وقت نہ قانون ہے, اکانومی ہماری تباہ ہو رہی ہے, ملک کے بڑے بڑے نامور کرمنلز اوپر بیٹھ گئے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ختم کر دیے گئے ہیں. قانون یعنی جب آپ کو بیسک آپ کو پروٹیکشن ہی نہیں ہے اس وقت, جو مرضی جو یہ اسٹیٹ چاہے جو مرضی کر لے. تو یہ بڑا ایک
ایسا وقت ہے جو اور جمہوریت ہماری خطرے میں، یعنی ہمارا سپریم کورٹ کو گورنمنٹ ڈیفائی کر رہی ہے، آئین کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. تو اس ٹائم پہ جو خوشائن چیز کیا ہے کہ پاکستان میں باشعور پبلک تیار ہو گئی ہے. یہ سب سے بڑا یہ یاد رکھنا کہ فیوچر پاکستان کی ہے کہ ہم ایک قوم بن جائے، کہ ایک سارے ملک کی جو صوبائیت بیچ میں سے نکل جائے کہ جی میں فلانا صوبے کو میں یہ، یا میں برادری سسٹم نکل جائے. یہ جو ہم جکڑے ہوئے تھے پرانے سسٹم میں، ایک قوم بن جائے. اور جو یوتھ ہے وہ بناتی ہے قوم. اس وقت جو ہماری یوتھ ہے، اور میں ایک ضرور کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا کمال یہ ہوا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے اندر ایک ایسی اویئرنس آ گئی ہے، ایسا شعور آ گیا، اور ان کے وہ سمجھ گئے ہیں ایشوز، بلکہ یوتھ سے نیچے بچوں تک پہنچ چکے ہیں. اور ٹک ٹاک کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ویژول ہے، اس میں پڑھنا نہیں پڑتا، یعنی بچے ویژولز کے اوپر زیادہ جاتے ہیں. تو وہ جو جس طرح یہ پھیلتا جا رہا ہے، یہ جو شعور، یہ اصل میں اللہ نے سب سے بڑا کرم کیا اس ملک کے اوپر. کیونکہ ایک قوم کے اندر جب شعور نہیں نہ ہوتا تو اس میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. زندہ قوم وہ ہوتی ہے جو ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل جاتا ہے، جو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح برطانیہ کے اندر، ایک منٹ سنو، لاسٹ چیز، برطانیہ میں جب انہوں نے عراق وار میں گئے تو 20 لاکھ لوگ نکلے باہر کہنے کے لیے کہ ناانصافی ہو رہی ہے عراق کے لوگوں کے ساتھ. یہ ہوتا ہے زندہ قوم. جی جبران. جی نہیں بالکل. اچھا، جو ہاتھ کھڑا کیے ہوئے وہ نیچے کر لیں. آپ آ چکے ہیں، آپ اسپیکر پہ تو باری آ جائے گی. جی ایک حماد، آپ نیکسٹ بولیں. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم. خان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں عدلیہ کے فیصلوں کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے، تو اگر انصاف ہی نہیں مل سکے گا تو ہم کس طرف دیکھیں گے اس چیز کو؟ اس کے لیے آپ کیا جدوجہد کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اندھیری رات ختم ہونے والی ہے، کیونکہ دیکھیں جو ہماری عدلیہ ہے نا، ہماری ایک عدلیہ کی تاریخ ہے. ایک جسٹس منیر کے فیصلے نے ہمیں غلط راستے پہ لگا دیا، نظریہ ضرورت پہ. پھر سے میں بتا دوں کہ نظریہ ضرورت کا مطلب کہ طاقت کی حکمرانی، یعنی قانون کی حکمرانی نہیں، طاقت کی حکمرانی. تو وہ نظریہ ضرورت ہمیں اور طرف لے گیا. حالانکہ جسٹس منیر بڑا قابل آدمی تھا، لیکن ساری تاریخ نے پھر اس کو کہا کہ اس نے ہماری جمہوریت تباہ کر کے رکھ دی اور طاقتور کے ساتھ کھڑا ہو گیا. جبکہ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا. تو ادھر سے ہم غلط راستے پر بار بار پھر ہماری عدلیہ نے طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو کے تو ہمارے ملک کی جو رول آف لا اور جمہوریت کو چلنے نہیں دیا. لیکن ہوا کیا کہ 2007 کے اندر ایک لائرز موومنٹ شروع ہوئی جس میں میں بھی جیل میں گیا. وہ کیا تھی؟ وہ پہلی دفعہ قوم اور وکیل سب سے پہلے آگے اور سب مل کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم اس ملک میں ایک آزاد عدلیہ چاہتے ہیں. آزاد عدلیہ کی موومنٹ ہوئی، عدلیہ آہستہ آہستہ آزاد ہونا شروع ہو گئی. اس نے اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیے. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو شریف مافیا ہے، انہوں نے پوری کوشش کیا عدلیہ کو تقسیم کرنے کی. انہوں نے ہی جب جسٹس سجاد علی شاہ کا جو کیس تھا 97 میں، انہوں نے اس کو، کیونکہ وہ آزاد چیف جسٹس تھا، انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا اور پھر عدلیہ کو تقسیم کر کے جسٹس سجاد علی شاہ کو انہوں نے ہٹا دیا. اب یہ پھر کوشش ان کی تھی کہ عدلیہ کو اب تقسیم کرے. اب ساری قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. میرا اب سن لے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سپریم کورٹ کھڑا ہو جائے گا. کیوں کھڑا ہو جائے گا؟ کیونکہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایک آزاد دکھا دیا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جسٹس سسٹم بننا شروع ہو گیا. اب یہ جو کرنے جا رہے ہیں
मिलिट्री कोर्ट्स या ये जो भी आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल सिविलियंस का और ये जो सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए हैं, ये जो जेलों में एक दफा बेल मिलती है और अदालत बेल देती है, उसको फिर पकड़ लेते हैं। अदालत कहती है इस आदमी को प्रोड्यूस करो, इमरान रियाज को, वो प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये ओपन टू डिफाइंस हो रही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अदलिया स्टैंड लेगी। ये मेरा ईमान है कि हमें बचाएगा पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट। वो जो तकसीम हुए हैं, दोनों तरफ बड़े जबरदस्त जजेस हैं। मैं ये भी आपको कहता हूं, तकड़े जजेस हैं पाकिस्तान के। मेरे ख्याल में कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं इस तरह के जजेस होने में, दोनों तरफ। मेरे ख्याल में वो ये तबाही इस मुल्क की नहीं होने देंगे, वो स्टैंड ले लेंगे। जी जिब्रान। जी जी जी। सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आ रहा है इकोनॉमी का कि जो डॉलर आई थिंक 300 के ऊपर हो गया ओपन मार्केट में, IMF की डील का कोई चांस नजर आ रहा है। तो इसके बाद क्या देखते हैं इकोनॉमी, क्या हकीकत है इकोनॉमी की इस वक्त? ये काफी देखिए जिब्रान, सारे जो हमारे दोस्त हैं, चाहे वो अरब मुल्क हैं, चाहे वो चीन है, जब वो सब एक ही चीज कह रहे हैं कि अपने मुल्क में सियासी इस्तेकाम पैदा करो ताकि इकोनॉमी ठीक हो, ताकि माइशत के अंदर इस्तेकाम आए। सब एक ही चीज कह रहे हैं। मैं ये 1 साल से एक ही चीज कह रहा हूं। मैं बार बार एक चीज दोहरा रहा हूं कि इलेक्शंस को इमरान खान की जरूरत नहीं है। इलेक्शन तो जब भी हो इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जरूरत है कि आज आप इलेक्शन करवा के सियासी तौर पर इस्तेकाम पैदा करें। सब कह रहे हैं। हमने इनको बार बार ऑफर्स दी। मैं हर वक्त कहता रहा कि हम हर किस्म के डायलॉग करने के लिए तैयार हैं ताकि किस मुल्क को हम सही तरफ लगाएं, इलेक्शंस हो, मुल्क को हम इसको स्टेबिलिटी लेके आए और फिर इकोनॉमी ठीक होनी शुरू हो। लेकिन उधर इतना बड़ा खौफ छाया हुआ है कि वो जब हम बात करने की आगे करते हैं, वो यानी वो कुछ ना कुछ करते हैं ऐसे कि वो बातचीत आगे ना बढ़े, क्योंकि उनका इंटरेस्ट, वो डरे हुए हैं। उनका सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि इलेक्शन तब हो जब इमरान खान जीत ना सके या पीटीआई जीत ना सके। उनका इंटरेस्ट ये है कि जब तक इमरान खान की जीतने की चांस है इलेक्शन ना हो तो हम आगे बढ़े कैसे, यानी बातचीत कैसे आगे बढ़े। हमने अपनी टीम बनाई नेगोशिएशन के लिए। शाह महमूद कुरैशी थे, फौज चौधरी थे और डॉक्टर अली जफर थे हमारे जो वकील हैं। हम अपनी टीम नेगोशिएट कर रहे हैं। पहले हमारे सेक्रेटरी जनरल पंजाब पख्तूनख्वा अली मीर को पकड़ी जेल में डाल देते हैं, फिर हमारे सिंध के प्रेसिडेंट को जेल में डाल देते हैं। यानी जब बात करने की, मैं फिर कोई बात करने की कोशिश करता हूं, मेरे घर के ऊपर दावा बोल देते हैं। यानी ये तो प्लान करके हो रहा है कि बातचीत कामयाबी ना हो। और मैं सिर्फ आपको इसका जवाब एक और दे दूं कि जब मुजीबुर रहमान ने बार बार कोशिश की, मुजीबुर रहमान ने कोशिश की कि याही और जुल्फिकार अली भुट्टो से बात हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान टूटे। वो अपने 6 पॉइंट्स के ऊपर भी बात करने के लिए तैयार, वो बात ही नहीं करते थे उससे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि वो बातचीत कामयाब हो। हमारा भी वही हाल है इस वक्त। लेकिन आपकी जो अगली बात है ना, वो बड़ी सीरियस है। देखिए इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमी हमारी इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में फंस गई है। IMF जो हमें कह रहा है कि कंडीशंस, जिनकी कंडीशंस हम इंप्लीमेंट करें, वो ये गवर्नमेंट डर रही है करते हुए, क्योंकि आगे लोग इनको गालियां निकाल रहे हैं और ये और सख्ती कर ही नहीं सकते। जब तक वो कंडीशंस नहीं करेंगे वो पैसा नहीं देंगे। वो पैसा नहीं देंगे, रुपया गिरता जाएगा, रुपया गिरता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी। और महंगाई से भी ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर लोग सारे डॉलर लेना शुरू हो गए, क्योंकि उनको डर ये लगा हुआ है कि रुपया अगर गिरेगा तो डॉलर में इन्वेस्ट करो। सो इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई है, क्योंकि डॉलर खरीदने शुरू हो गए, या मुल्क से पैसा बाहर भेजना शुरू कर दिया। पैसा ही नहीं बाहर जा रहा। हमारे 9 लाख प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के बाहर चले गए हैं। 10% शौकत खानम के जो कंसल्टेंट्स हैं, आधे छोड़ के चले गए, आधे छोड़ने का सोच रहे हैं। तो इसमें मुल्क तो तबाही की तरफ जा रहा है। लेकिन जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं वो मुल्क का ही नहीं सोच रहे हैं। वो तो सिर्फ सोच रहे हैं कि इमरान खान को बाहर कैसे करना है, और उसके लिए सारी डेमोक्रेसी को तबाह कर रहे हैं।
جی جی بہت بہت شکریہ. اچھا نیکسٹ کوشچن معروف حسین. السلام علیکم خان صاحب, معروف بات کر رہا ہوں کینیڈا سے. جی معروف. خان صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ تو ہم کنوینس ہیں کہ جو لاہور میں جو کچھ ہوا ہے یہ سب پری پلان تھا, اور اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے نا وہ وہی چھوٹی باتیں ہیں جو ہر کام میں 2 نمبری میں جو ہے نمبر 1 رہتی ہیں. لیکن ابھی پرابلم یہ آ رہا ہے کہ تمام پولیس اسٹیشن جتنی بھی کانسٹیٹوئنسیز ہیں پاکستان میں سب کو یہ لسٹیں دی گئی ہیں کہ جو بھی پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھایا جائے. اب جو لوگ ٹھیک ہے لاہور میں تھے وہ اس جو ہے نا احتجاج میں شامل تھے, لیکن جو لوگ ملتان سے تھے یا مظفر گڑھ سے تھے, کچھ دور دراز علاقوں سے تھے, وہاں بھی لسٹیں کھلائی گئی ہیں کہ جو بھی ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھایا جائے. اب آپ ایک سنگل وائس رہے گی اس ٹائم پہ جو آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا آپ کی یوٹیوب پہ جو ہے آپ اسپیچ کر رہے ہیں, تو اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں گے آپ اس ساری سچویشن کو؟ دیکھیے میں معروف آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جو بھی یہ کر رہا ہے نا اس میں جو بھی ذہن یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کو نہ پالیٹکس کی سمجھ ہے, نہ اس کو انسانی تاریخ کی سمجھ ہے, نہ اس کو ہیومن بیہیویئر کی سمجھ ہے کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہوتا ہے. کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ لوگوں کو پکڑ دکڑ کے ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. ووٹ بینک کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اس وقت ساری جتنے بھی آپ سرویز دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کا اس وقت ووٹ بینک 70% سے اوپر ہے. اس وقت پی ٹی آئی الیکشنز کے اندر 2/3 اکثریت لینے کے لیے اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتی ہے, کیونکہ اس سب چیزوں سے ووٹ بینک بڑا ہے, کم نہیں ہوا. یہ جو انہوں نے کیا ہے سب کچھ کریک ڈاؤن کیا ہے, لوگ تو بیوقوف نہیں ہیں. تھوڑی دور کے شروع میں لوگوں نے سوچا کہ دیکھیں انہوں نے بلڈنگز جلا دی, گرا دی, یہ جو بھی کیا, لیکن آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ روک ہی نہیں سکتے سچ کو سامنے آنے میں. جو فیکٹس ہیں وہ آپ چھپا سکتے ہی نہیں ہیں. سارا میڈیا انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے, ٹوٹل میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. کوئی پی ٹی آئی کا موقف آتا نہیں ہے, پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. عمران خان کتنا بڑا دہشت گرد, 50 سال سے قوم عمران خان کو جانتی ہے. یہ جو مرضی کر لیں, لوگ تو مجھے آپ سے نہیں جانتے تو اس کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ یہ اس نے فلانا کر دیا, یہ کر دیا, دہشت گردی, کرپشن, جو بھی کرے. لوگ تو جانتے ہیں مجھے, اور لوگ تحریک انصاف کو 27 سال سے جانتے ہیں. ہم نے کبھی توڑ پھوڑ کی ہے, کبھی ہم نے کچھ اس طرح کی فیملیز جس پارٹی کی پروٹیسٹ کے اندر اور جلسوں میں فیملیز آتی ہیں اتنی تعداد میں, وہ کبھی انتشار کر سکتے ہیں کیا؟ وہ ہو سکتی ہے انتشار والی پارٹی؟ تو لوگ یہ بلیو نہیں کر رہے. اب ہو کیا رہا ہے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جدھر تحریک انصاف اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا. یہ آرڈرز ملے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن جو سپورٹرز ہیں جو ملے اس کو پکڑ کے اندر ڈال دو. ساری سینئر لیڈرشپ اندر ڈال دی. کیا اس سے پارٹی اچھا لوگوں کو اب زور لگایا جا رہا ہے, ان کو پریشر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑو. کئی ہمارے لوگ پتہ نہیں 5 6 8 9 مجھے نہیں ابھی پتا, وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں, ہم پالیٹکس ہی چھوڑ رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے, یہ جو پیچھے ماسٹر مائنڈز ہیں اس کے, مجھے یہ سوال کہ کبھی اس چیز سے پارٹی ختم ہوگی؟ یہ آپ پارٹی کو اور اوپر لے کے آ رہے ہیں. یہ جتنا آپ دبا رہے ہیں اسپرنگ کی طرح اور اوپر آ رہی ہے. کہ وہ کیسے ختم ہوگی مجھے بتائیں. ووٹ بینک کیسے ختم ہوگا؟ کیا آپ کروڑوں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے؟ کیا وہ لوگ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے؟ اور اوپر سے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. چیزیں نہیں, آپ بشک میڈیا کو کنٹرول کر لیں, وہ تو 1 سال سے کیا ہوا میڈیا کو کنٹرول. مجھے تو آنے نہیں دیتے ٹی وی کے اوپر, میرے تو اب سب لائیو سب کچھ ختم کر دیا ہے. لیکن اس سے کیا ہو گیا؟ کیا الیکشن کروا لیں کل, آپ یہ جو مرضی کریں. میں چیلنج کرتا ہوں جب آپ الیکشن کروائیں گے آپ ہمارے آدھے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی لے جائیں, چلے آپ ان کو ڈرا دھمکا کے چلے جائیں. میں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نئے لوگ کھڑے کریں گے اور وہ الیکشن جیت جائیں گے. کیونکہ ووٹ بینک کو تو نہیں متاثر کر رہے نا. ووٹ بینک جب جاتا ہے تب پارٹی ختم ہوتی ہے. یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز جو آج جڑی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں پکڑے ہوئے, انہوں نے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی مارو ان کو, کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گئے ہیں.
اور وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جیت ہی نہیں سکتے. تو ووٹ بینک ختم ہوتا ہے, پارٹی ختم ہوتی ہے. اس چیزوں سے تو ووٹ بینک بڑھ رہا ہے تحریک انصاف کا. بالکل. فیاض خان صاحب, مجھے پتا ہے 1 گھنٹہ ہو گیا, لیکن 15 منٹ اور اگر آپ سے ریکویسٹ ہے, کافی لوگ ویٹ کر رہے ہیں, تو 15 منٹ اور اگر دے سکیں. جی جی جی. فیاض, آپ نیکسٹ. اور جو بول چکے ہیں وہ مائک لیو کر دیں پلیز. السلام علیکم خان صاحب, فیاض کیا بات کر رہا ہوں. جی جی وعلیکم السلام. خان صاحب, سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا ہے, پوری قوم کی طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, کیونکہ اس وقت جو بھی ملک میں چل رہا ہے, تو اگر اس ملک کی امید کسی سے وابستہ ہے تو آپ کے ساتھ ہے. خان صاحب, ہم وہ جنریشن ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل اسٹرگل کے ساتھ ساتھ چلا. ہم وہ جنریشن ہے جن کا سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ہماری دنیا ہی الگ ہوتی تھی, ہماری دنیا ویڈیو گیمس, میوزک کنسرٹ اور یہ ساری چیزیں تھیں. اور آج خان صاحب صورت حال یہ ہے کہ اگر 10 منٹ ہم موبائل نہ دیکھیں تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس دوران کیا ہو گیا. تو خان صاحب, آپ اپنا خیال رکھیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ایک سے سوال ہے کہ پنجاب میں جو کیئر ٹیکر سیٹ انہوں نے بنایا ہے, جن کا کام تھا کہ یہاں پہ الیکشن کروانا, وہ تو انہوں نے نہیں کروائے, اور اس کے بجائے یہاں پہ ساری جتنی بھی انتظامی کارروائی اور وہ یہی کروا رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو بالکل انلیگل ہو چکی ہے. اس کا تو کام 90 دن میں الیکشن کروانا تھا, وہ انہوں نے نہیں کروایا. اور ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ اور انہوں نے ان کو تو کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ تو پراکسیز ہیں, یہ پی ڈی ایم کی اور اسٹیبلشمنٹ کی پراکسیز ہے. یہ جو وہ کہتے ہیں کر دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے تو کبھی ملک کی تاریخ میں اتنا ظلم نہیں کیا جو کسی کے اوپر. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے تو ان کے اوپر تو بات ہے, انشاءاللہ موقع ملے گا. ان سب کے اوپر کیسز ہوں گے, آئی جیز کے اوپر, یہ جو کیئر ٹیکر سی ایمز ہیں ان کے اوپر تو کیسز ہوں گے. ابھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے سارے لوگ کیس کریں گے آئی جیز اور ان کے اوپر. تو یہ تو ان کے لیے تو آگے حالات جو بھی ابھی کرنا کر لیں, بعد میں ان کو بڑا چکر لگانے پڑیں گے جیلوں کے. دیکھیں, میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, تاکہ کل میں اسلام آباد جا رہا ہوں تو میں آپ سب کو آج ہی بتا دوں. میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں اور بڑی چانس ہے کہ یہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں, حالانکہ میرے کوئی سب بیل ہے, میں اور بشرا بیگم دونوں جا رہے ہیں, وہ بھی بیل پہ ہیں, لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہاں کیونکہ قانون اس کے اوپر تو عمل ہو نہیں رہا, تو کسی چیز پر مجھے اریسٹ کر سکتے ہیں. تو چانس ہے کہ میں کل اریسٹ ہو جاؤں گا. لیکن میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ایک پورا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے یہ گورنمنٹ. اب تو سارا کچھ ہی گورنمنٹ چینل بن گئی ہے نا, اب تو کوئی ہے ہی نہیں جو گورنمنٹ کا پروپیگنڈا نہیں کر رہی. دیکھیں, سمجھ جائیں کہ کیس ہے کیا, تاکہ آپ کو ساروں کو ایک القادر یونیورسٹی کا کیس سمجھ آ جائے. میں چاہتا ہوں سارے سوشل میڈیا والے سمجھ جاؤ گے کہ کیس کیا ہے. کیس یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سیرت النبی کے اوپر اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں ریسرچ کروائیں, ایک یونیورسٹی بنائیں القادر کی, ساتھ اس میں ماڈرن ٹیکنالوجی جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ وہ بھی ہم پڑھائیں. لیکن اس کا مقصد یہ تھا, کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے, فیوچر لیڈرز پروڈیوس کریں پاکستان میں, ان کی سیرت کے اوپر, ان کی کوالٹیز کے اوپر. کہ کبھی ہم نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی اپنے لوگوں کو, ہم دینی باتیں کرتے رہتے ہیں, ان کی دینی سائڈ, لیکن ان کی زندگی, ان کی جو سنت ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ مقصد تھا اس یونیورسٹی کا. اس کے لیے ملک ریاض نے کہا میں اسپانسر کرتا ہوں اس کو. یہ 2000 کی یاد رکھیں اپڈیٹ, دسمبر 2018 میں یہ ساری اس کی زمین خریدی گئی. مئی کے اندر میں نے اس کی اوپننگ کی, اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی, مئی 2019 میں. یہ ڈیٹس یاد رکھیں. اس کے ٹرسٹ ڈیڈ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرسٹیز ہے, جو میں ہوں اور جو بشرا بیگم کیوں, کیونکہ ان کی بڑا اسٹڈی ہے سیرت نبی پہ, ان کا انٹرسٹ ہے. تو عموماً ٹرسٹیز وہ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز میں ٹرسٹ ہوتا ہے. مثلا بچے کئیوں کے ڈسیبلڈ ہوتے ہیں, وہ ڈسیبلڈ انسٹیٹیوشنز میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں, یعنی خیراتی ادارے ایسے چلتے ہیں. تو وہ ٹرسٹی بن گئے. اس ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز کو کسی قسم کا
फायदा नहीं हो सकता, कोई तनख्वाह नहीं मिल सकती, कोई डिविडेंड्स नहीं मिल सकता, कोई वो जमीन जो है वो ट्रस्ट के नाम पे होती है, वो यानी ट्रस्टी का कोई किसी किस्म का उनको फायदा नहीं हो सकता, उस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा हुआ है। अब उसके बाद दिसंबर के अंदर एक एग्रीमेंट होती है। अब ये जरा गौर से सुने, ये मई में इसकी ओपनिंग हो जाती है, बिल्डिंग बननी शुरू हो जाती है, जो भी पैसा आता है वो सारा बिल्डिंग में सब अकाउंटेड है, वो ट्रस्ट चला रहा है, वो ट्रस्ट के अकाउंट्स हैं, ऑडिट है, सब कुछ अवेलेबल है नैब के पास। अब होता क्या है कि दिसंबर के अंदर एक एग्रीमेंट साइन होती है मलिक रियाज की और इंग्लैंड का, जिसको एनसीए कहते हैं, उनका एक इदारा होता है इंग्लैंड के अंदर, उसके बीच में एग्रीमेंट साइन होती है। उन्होंने मलिक रियाज के अकाउंट्स फ्रीज किए होते हैं कि सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन है, यानी हम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, उधर उन्होंने अकाउंट फ्रीज किए होते हैं। मलिक रियाज और एनसीए फैसला करती है आपस में सीक्रेट एग्रीमेंट में कि ये जो पैसे हैं 190 मिलियन पाउंड होते हैं, उसमें 190 मिलियन पाउंड, वो मैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट था जिसमें मलिक रियाज ने पैसे देने थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फाइन दो, वो उसमें वो कहता कि मैं उसमें डिपॉजिट करता हूं। कैबिनेट के सामने 3 दिसंबर को, यानी अब ये ट्रस्ट शुरू हुआ है, 3 दिसंबर को एग्रीमेंट आती है कि जी क्या आप ये कॉन्फिडेंशियल, अगर मलिक रियाज और एनसीए के कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट को मानते हैं तो ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। लेकिन अगर आप ये नहीं मानते और आप चाहते हैं कि इसको कंटेस्ट करना है, तो फिर आपको इंग्लैंड के अंदर इसके ऊपर केस करना पड़ेगा। अब वहां हमारे वकील बैठे होते हैं, हमारा लॉयर बैठे होते हैं, हमारा लॉ मिनिस्टर बैठे होते हैं, वो एडवाइज करते हैं कि पाकिस्तान $100 मिलियन बाहर लिटिगेशन में हार चुके हैं अब तक, और कोई चीज हम बाहर से रिट्रीव नहीं की, तो हमें बाहर पहले साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होके आया है। फिर और ये 5-6 साल केस चलेगा, और फिर अगर आप केस हार गए तो ये पैसा इंग्लैंड में रह जाएगा। ये कैबिनेट के सामने ये फैसला आया, या आप 190 मिलियन पाउंड ले लें और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, और या फिर ये पैसा आप कंटेस्ट करना चाहते हैं तो केस करके इंग्लैंड में अपनी करें, और अगर आप जीत जाते हैं 5-6 साल लगेंगे, पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं जीतते तो वह इंग्लैंड में रह जाएगा। ये था फैसला। कैबिनेट फैसला करती है कि जी हमें 190 मिलियन पाउंड आ रहा है, कभी इतना पैसा आया नहीं, हम एक्सेप्ट कर जाते हैं। अब ये केस इन्होंने मेरे ऊपर क्या बनाया कि जनाब मैंने हालांकि मुझे जाती तौर पे फायदा हुआ है। मुझे जाती तौर पे कैसे फायदा हुआ है? वो जो 190 मिलियन डॉलर है वो आज पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अगर वो समझती है नैब के बोला, ये गवर्नमेंट समझती है कि वो ठीक बात में नहीं आया, वो दूसरी तरफ आज आप जाके रिट कर दें, आप नैब रिट कर दें सुप्रीम कोर्ट में कि ये पैसा दूसरी बात में ले आया, वो पैसा तो पाकिस्तान आ गया ना। और मुझे उससे क्या फायदा हुआ है? और दूसरी तरफ कि अल कादर यूनिवर्सिटी से मुझे कोई फायदा हुआ है? अल कादर के सारे अकाउंट्स आपके पास पड़े हैं, मुझे कैसे फायदा हुआ है? ना मैं कुछ सैलरी लेता हूं, ना कुछ लेता हूं, मुझे किधर से फायदा हुआ है? ये ऐसा है कि शौकत खानम से मुझे फायदा हुआ है, या मैं नमल यूनिवर्सिटी से फायदा हुआ है? मैं ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी ना कोई सैलरी ड्रॉ करता है, ना उसका मुदाखलत होती है, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड चलाता है। ये है केस जिसमें मुझे उन्होंने वहां से अगवा करके रेंजर्स ने पकड़ के उठा के ले गए थे। ये है वो केस कि ना मुझे कोई फायदा है, ना कोई जाती फायदा है, ना वो साबित कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि क्योंकि कैबिनेट में फैसला हुआ, आपको पता नहीं। ये समझ जाए, क्योंकि हो सकता है कि मुझे जब कल पकड़े और इन्होंने सारी चीजें करनी है, ये मैं नैब की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है वो केस। जी खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया ये सब बताने का। ये बहुत ज्यादा प्रोपिगेट होगा, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अच्छा, एक सवाल बहुत आ रहा है, वो है अरशद शरीफ की फैमिली जो वेट कर रही है इंसाफ का। आप क्या कर सकते हैं अभी, और आप ही क्या कर सकेंगे जब इंशाल्लाह आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे?
देखिए, जहां तक मुझे पता है कि अरशद शरीफ का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और वो सुनने वाले हैं। मुझे नहीं पता अभी तक क्या वजह सुना नहीं गया, क्योंकि ये तो एक पाकिस्तान की, और मुझे अफसोस है कि हमारे जो सहाफी हैं उनका मैं रिएक्शन ही नहीं आया, क्योंकि ये तो यानी इससे ज्यादा जुल्म जो अरशद शरीफ से हुआ है, इससे, और जो उनकी वालदा की स्टेटमेंट है, उनकी जो बीवी की स्टेटमेंट है, तो इसके ऊपर, और क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दर्ज करवा दिया, इसके ऊपर एक्शन तो कभी न कभी लिया जाएगा। दूसरा जो इमरान रियाज है, देखिए इमरान रियाज से भी मुझे बहुत फिक्र है उसकी। उसको उठा के ले गए हैं, बार बार अदालत कह रही है पेश करो, और वो पेश नहीं कर रहे। और मुझे खतरा ये है कि उन्होंने उसको इतना तशद्दुद किया उसके ऊपर कि आप उसको रख रहे हैं ताकि उसके जो भी जख्म उसके ठीक हो जाए और फिर जाके अदालत में पेश करें। मुझे लग रहा है, लेकिन ये इससे ज्यादा जुल्म क्या है कि चुन चुन के सहाफियों के ऊपर जो इनकी लाइन फॉलो नहीं करता उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन अमीना आप पूछ लें। देखिए, ठीक कह रही है, ये ट्रस्टी का मतलब ही नहीं समझ। ट्रस्टी जो होता है ना, जो मैं हूं, मसलन शौकत खानम का हूं, नमल का हूं और या अलकादर का, ट्रस्टी कोई पैसा ना तनख्वाह कुछ नहीं ले सकता, उसका कोई हाथ नहीं होता। मसलन अगर कल फैसला हो कि जी खत्म कर रहे हैं अलकादर को, तो वो जो जमीन है वो सारी गवर्नमेंट को जाएगी, वो ट्रस्टी के पास नहीं आती। ये समझने की बात है कि ट्रस्टी का कोई फाइनेंशियल किसी किस्म का उसको फायदा नहीं हो सकता ट्रस्ट से। वो सिर्फ उनका इंटरेस्ट होता है। बुशरा मेरा इंटरेस्ट था, मैं तो रहमतुल्लाह अलैह अथॉरिटी भी बनाई थी। मैं तो समझता हूं कि जब तक हम अपने बच्चों को सीरत नबी नहीं बताएंगे, हम कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं कर सकते, हम लीडर्स ही नहीं निकाल सकते। तो मैंने तो उसलिए बनाई थी। लेकिन जिस तरह शौकत खानम में हम 9 अरब रुपया उसका डोनेशन आती है हर साल, 9 अरब रुपया, तो क्या वो मुझे कोई फायदा हो रहा है? वो तो सारा अपने अकाउंट्स है, वो सबको पता है। कोई पता चलवाना चाहे, सबको पता है कि किधर पैसा जा रहा है। ऑडिटेड अकाउंट्स है, वही है अलकादर के, वही है नमल यूनिवर्सिटी के। जी वकास आप पूछ लें नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने पहले बाजवा हकानी फाइल्स वाली स्टोरी की थी। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने रिसेंटली टेलीग्राफ वाली स्टोरी पे बोला कि आपका जो करंट आर्मी चीफ है, जो साइड पे DGISI थे, उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई कि आपकी बेगम की करप्शन वगैरह के बारे में। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि इशू क्या हुआ जब वो DGISI थे, उनको इवेंचुअली किस लिए रिमूव किया गया? अभी रिसेंटली एक और स्टोरी भी आई है, रिसर्चर है सईद आफरीदी, उन्होंने रिपोर्ट की है कि MI ने रिपोर्ट लिखी है कि जो 9 मई को वाकयात हुए उसमें IB का हाथ था। ये आज की बात स्टोरी है। इस बारे में अगर आप कोई कमेंट करें। देखिए वकास, एक तो आपकी मैंने वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग वो जो हकानी को आपने एक्सपोज किया है, और ये जो बाजवा हकानी का सारा था, क्योंकि हम सारा वक्त समझते रहे जो साइफर आया था अमेरिका से, कि वो अमेरिकन ने डिमांड किया था कि इसको हटाओ। लेकिन जब आप ये बाजवा और हकानी का जब ये नेक्सस ढूंढते हैं, और कैसे बाजवा ने हमें हुकूमत ने हायर किया और कैसे पूरी कैंपेन की, और उनको
पढ़ाया कि इमरान खान एंटी अमेरिकन है, तो वो फिर उधर से साइफर आया। और दूसरी चीज ये कि देखिए, मेरा अभी भी मुझे सारे कहते जी आपकी फौज से लड़ाई है, मुझे वो पूछता CNN के अंदर कि जी तुमने फौज को टेक ऑन कर दिया। देखिए, अपनी फौज से कौन लड़ता है, मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आ रही। यानी अगर मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे तो कोई बाहर नहीं ना जाना, मेरा तो कोई बाहर प्रॉपर्टी, मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, बाहर तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैंने क्या कर, मैं जाऊंगा किधर? और मैं एक आजाद आदमी, मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं एक आजाद इंसान हूं, मैं कभी किसी की गुलामी नहीं की, ना कर सकता, और मेरे लिए गुलामी से बेहतर मौत है। ये अगर ये समझते हैं कि मैं ये जो खौफ की वजह से डरा धमका के लोगों को मैं छोड़ देंगे जी, फलाना छोड़ रहा है, तो किसी तरह मैं हाथ खड़े कर दूंगा, मैं तो उससे बेहतर मौत है, मर जाओ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गुलामी से बेहतर मौत है, क्योंकि गुलाम की कोई जिंदगी नहीं है, जिल्लत है सिर्फ उसकी जिंदगी में। सो देखें, मेरी कभी ना पाकिस्तानी फौज से लड़ाई तब थी ना अब है। मेरी बाजवा से आप यकीन करें इख्तलाफ हुए, क्योंकि मैं अकाउंटेबिलिटी चाहता था, वो नहीं चाहता था, वो अंडरस्टैंडिंग कर बैठा था अंदर सीक्रेटली। वो जब एक्सटेंशन के बाद उसने अंडरस्टैंडिंग कर ली थी इनके साथ, नून लीग और ये सब के साथ, जरदारी वगैरह के साथ, तो उसने अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस ड्रॉप कर दिया। मेरी सारा वक्त उससे जो थी, मैं कहता था कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और रूल ऑफ लॉ तब आता है जब ताकतवर को आप कानून के नीचे लेके आए। ये सारे कानून के ऊपर थे, मेरा तो इख्तिलाफ है कि, और वो इनके साथ खड़ा हो गया, लेकिन मेरा फिर भी उसके साथ काम करता रहा। आखिर तक मैं उसके साथ काम करने की पूरी कोशिश की, जब मुझे पता भी था कि मुझे अंडरमाइन कर रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा समझा कि आप एक मुल्क में कभी भी, आप अगर अपनी फौज को कमजोर करते हैं, आप अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। अभी भी जो ये सारा ड्रामा हो रहा है कि जी वो बाहर आ रहा है कि जी इमरान का और आर्मी चीफ का क्या, मेरा उससे क्या इख्तिलाफ है? मैं यानी क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है या मैं आर्मी चीफ बनना चाहता हूं, मेरा उससे क्या इख्तिलाफ है? मैं तो क्या चाहता हूं, इलेक्शन करवाए ताकि मुल्क इस दलदल से निकले। लेकिन अपेरेंटली उधर से जो मैं सोशल मीडिया पे चीजें सुन रहा हूं कि वहां से बहुत बड़ा इख्तिलाफ है, वहां से कोई पता नहीं कि मेरे अगेंस्ट कोई चीज है, वो बता सकता है, मैं तो नहीं बता सकता, उसको पता है कि क्या वजह है। लेकिन अपनी तरफ से मैं ये कहूं कि मैं जब भी अपनी फौज की तनकीद करता हूं, मैं बिल्कुल उस तरह करता हूं जैसे मैं अपने बच्चों को इस्लाह करने के लिए तनकीद करता हूं। कभी मेरी बददियानतदारी नहीं होती, क्योंकि मैंने मुल्क से बाहर नहीं रहना, मेरे डॉलर अरबों डॉलर बाहर नहीं पड़े ताकि मैं मेमो गेट जाके कहूं कि जी जिस तरह वो जरदारी ने हकानी ने से करवाया था, या ये जाके हिंदुस्तान को चुगलियां लगाऊं अपनी फौज की, जो नवाज शरीफ कर रहा था नरेंद्र मोदी के साथ। मैंने तो यही रहना है, इसलिए हम अपनी चाहते हैं कि हमारा मजबूत डिफेंस हो, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी फौज कमजोर हो। बिल्कुल जी। इमरान, आखिरी चक्कर क्वेश्चन सर, एक बहुत क्वेश्चन ये कि जो खवातीन का रोल है उस पर एक लाइन जरूर बोले कि खवातीन ने क्या एक हिस्ट्री तारीख खत्म कर दी है, उसके बारे में छोटा सा कमेंट, और फिर इमरान का क्वेश्चन। देखिए, मैं तो कह बैठा हूं आपको कि जो इनकलाब आ रहा है पाकिस्तान में, ये तो घरों के अंदर आ गया, ये तो ख्वातीन का बहुत बड़ा हाथ है इस इनकलाब में। आपको पता है जो राजनपुर का हम इलेक्शन जीते हैं, जो आखिरी बाई इलेक्शन था, 40,000 वोट से जीते हैं, जब इन्होंने पूरा एजेंसीज ने इनकी मदद की, इलेक्शन कमीशन ने 20,000 एक्स्ट्रा वोट डाल दिया नून लीग के कैंडिडेट को, उसके बावजूद 40,000 से हार गए। जब एनालिसिस की, सबसे बड़ा जो औरतों का टर्नआउट था, और राजनपुर जैसी जगह पे देहात के अंदर जिस तादाद में ख्वातीन निकली है, देखिए ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो हमारे लोगों को, कभी कोई कह रहा है पार्टी छोड़ो, कभी कोई कह रहा है, या ये जो लोगों को डरा धमका रहे, इससे कभी पार्टी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उसका वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। इस वक्त जिस पार्टी का वोट बैंक हो, आप जितने मर्जी लोग चढ़वा दें कैंडिडेट्स को, जीतना तो उसी ने है, क्योंकि वोट बैंक उसका, और औरतों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। अच्छा इमरान राजा, आप पूछ लें, फिर मशहद इस ऑर्डर में, और फिर फैसल। इमरान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इमरान
सही भी है, तो हम नहीं डरेंगे इंशाल्लाह। सवाल खान साहब मेरा ये है कि सारा झगड़ा जो स्टार्ट हुआ था पीडीएम के साथ, वो गर्मियों पे हुआ था। अभी जैसे 14 मई गुजर गई इलेक्शन की तारीख, और आगे का भी कुछ यकीनी नहीं है कि ये इलेक्शन अब टोटली एक इन्हीं की सूरत हो गई है पंजाब के बीजेपी जो इलेक्शन है। तो सबको नजर आ रहा है ये लोग एक और फरवरी तक इस मामले को खींचना चाहते हैं, अक्टूबर में जनरल इलेक्शन ही नहीं होंगे। तो उस सूरत में आपके एक इम्कान या आपके जहन में क्या उसकी एक मदद होगी कि अगर किसी तरीके से ये खींच लेते हैं इलेक्शन अक्टूबर तक और जो गर्मियां हो जाती हैं जैसे ऑलरेडी हमें भुगत रहे हैं, तो फिर पीटीआई का क्या लाया होगा इसमें? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो मर्जी कर रही है, आज मेरी बात याद रखिए, जितने भी आप सुन रहे हैं मेरी बात याद रखिए, ये जो मर्जी कर रही है मैच हार चुके हैं, ये मैच जीत ही नहीं सकते। ये जो मर्जी करें कि जी शायद इनका ख्याल है कि अगर वो अगला चेंज सितंबर बाद आ जाएगा तो वो जिता देगा उनको, ये जो भी। देखें, एक चीज याद रखें, जब एक कौम फैसला कर लेती है, वो अंग्रेजी में वो जो फेमस फ्रेज है, व्हेन एन आइडिया हुज टाइम कम्स, कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। इस वक्त पाकिस्तान लोग फैसला कर बैठे हैं, और फैसला इधर ही नहीं कर बैठे, वो हुंजा से लेके खैबर से लेके आप कराची बलोचिस्तान कहीं चले जाए, लोग फैसला कर बैठे। ये जब भी इलेक्शन होना इन्होंने उड़ जाना है, जो मर्जी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये डरे हुए हैं और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है कि ये जो डेस्परेशन के अंदर पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग क्रश कर लेंगे? 10,000 जेलों में डाल दिए, 10,000 और डाल देंगे, वो और डाल देंगे ना, मुझे जेल में डाल देंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि पार्टी का जब तक वोट बैंक है, आप जो मर्जी कर ले वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब इलेक्शन हो गया, अभी चुप करके भी जो लोग सहमे हुए बैठे हैं, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो आज इनके साथ भी कह रहे हैं ना कि जी आज हम फिक्र ना करें, आपके साथ हैं, और सारे इनको खुश भी कर रहे हैं, डरे हुए हैं, जैसे इलेक्शन आएगा उन्होंने इनके अगेंस्ट वोट देनी है। बिल्कुल, आई थिंक उसी को वेट कर रहे हैं सब के इलेक्शन हो। फैसल अब नेक्स्ट, और जो बोल चुके हैं वो प्लीज माइक रिलीज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान सर, उम्मीद है आप ठीक होंगे। फैसल यूके से बोल रहा हूँ। जी फैसल, खान सर, जिस तरह कल फिर दोबारा गिरफ्तारी की चांसेस है, तो खुदा ना करे अगर इस तरह हो जाए तो फिर अगला प्लान क्या होगा? क्योंकि टॉप लीडरशिप तो सारा गिरफ्तार है ऑलरेडी। देखिए, इसकी फिक्र ना करें, जब जितनी भी गिरफ्तारियां होगी, और मुझे ज्यादा चांसेस है कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे कल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी करेंगे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लोग अगर इतनी तादाद लोग नहीं भी निकलेंगे, और मैं कहूंगा कि लोगों ने निकलना पुरअमन रहे, ये मैंने हमेशा कहा, क्योंकि जब आप पुरअमन नहीं होते, इनको मौका मिल जाता है, जिस तरह इनको मौका मिल गया, ये जो कोर कमांडर का घर जला है, उसको मौका मिल गया कि सारी पार्टी के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दो, तो इनको मौका मिल जाएगा। हमारे एहतजाज हमेशा पुरअमन होने चाहिए, और इसकी कोई फिक्र ना करें। अगर मैं जेल में चला जाता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेंटली तो तैयार हूं। ऐसा कुछ हो खान साहब, आप हमेशा जब भी मैं आपको सिक्योरिटी के बारे में पूछता हूँ कि क्या हालात है सिक्योरिटी के, और ना ले चांस ना जाए, तो आप हमेशा हमें हौसला देते हैं। क्वेश्चन होगा तो काफी लोग हमें हर स्पेस पे ये पूछते हैं, खान साहब की सिक्योरिटी, खान साहब को प्लीज बोले केयरफुल रहे, उनको एक लाइन में जवाब प्लीज दे दें। आपकी लाइफ की बहुत फिक्र है लोगों को। देखिए, जो मैं आज आपके सामने जिंदा हूं, आपका ख्याल है किसी सिक्योरिटी ने मुझे जिंदा रखा हुआ है? यानी जो वो हुआ है वजीराबाद में, 3 गनमैन थे, 3 गनमैन, और एक ने जो पास से मारा था, वो इत्तेसाम में हीरो निकला, उसने ऊपर हाथ ना रखता तो सारी गोलियां ऊपर लग जानी थी। पास ही तो खड़ा था वो नीचे, तो उसकी टांगों पे गोलियां लगी, और टांगों पे लगी तो गिर गया, तो ऊपर से जो सामने गोलियां चलाई वो ऊपर से निकल गई। तो ये अल्लाह ही बचाता है ना। असल में तो आपको इत्मीनान होना चाहिए, आपका यकीन मजबूत होना चाहिए।
اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تو کوئی پاور بچا نہیں سکتی انسان کو. 100 طریقے مرنے کے. لیکن اگر اللہ نے آپ کو بچانا ہے تو کوئی آپ کو نہیں مار سکتا. تو اس لیے یہ میرا ایمان کا حصہ ہے. میں جب گھر سے نکلتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ واپس آؤں گا یا نہیں, کیونکہ مجھے پتا یہ پوری کوشش کر رہے ہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیسپریٹ ہیں لوگ, کیونکہ ان کے لیے پاور سب کچھ ہے. اس میں پیسہ ہے, اس میں پیسہ بچانا ہے, بن رہا ہے, بچ رہا ہے, اقتدار ہے. تو اس لیے ان کی کوشش ہوگی کہ ایک آدمی راستے میں اس کو ہٹا دو. لیکن اللہ نے مجھے دوسری دفعہ بچایا جوڈیشل کمپلیکس میں. پورا ٹریپ تھا, یعنی اس میں بچنا اتنا مشکل تھا کہ میں جب جیسے مجھے پتا چلا میں ٹریپ میں جا رہا ہوں تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا, اور پھر میں نے اللہ سے پوچھا کہ میں نے کہا اللہ اس میں سے تو مجھے کیسے بچائے گا, کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیسے بچنا ہے, لیکن اس نے بچا دیا. تو دیکھیں اللہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے, اور ہمارا یہ یقین ہے کہ آپ اس میں ڈر اپنے اندر سے نکال دے, اور اگر اس کا ٹائم ہے جانے کا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. تو اس لیے اپنے ذہن میں ڈال لے کہ ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ, ہمارا اللہ میں ایمان ہے, میرا ہے, اس میں کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. اس لیے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, کیونکہ قرآن ہی کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. یہ بھی خوف ہے نا مرنے کا, اپنے خوف دور کریں. اور جب آپ جتنے, آپ سب کو میرا آخری ایڈوائز ہے, کیونکہ میں نے کافی دیر ہو گئی, آپ دیکھیے میرا آخری آپ کو ایڈوائز, اگر آپ نے زندگی کے اندر کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پائیں. جب تک آپ اپنے خوف کے قابو نہیں پاتے آپ کوئی بڑا کام نہیں کرتے, کیونکہ جو ڈر ہے نا یہ روکتا ہے انسان کو بڑے کاموں سے. سارا وقت آپ کو اچھا جی میں نے اگر یہ کیا تو میری کوئی بزنس یہ کی تو میرا نقصان نہ ہو جائے, وہ نقصان کے ڈر سے نہیں کرتا, یہ نہ ہو تو میں ذلیل نہ ہو جاؤں میں اس سے. سو یہ روکتا ہے انسان کو. میں کرکٹ جب کھیلتا تھا بڑے بڑے ٹیلنٹڈ کرکٹرز بڑے کرکٹر بن نہیں سکے. بیٹسمین گیند لگنے سے ڈرتا تھا, وہ تیز بولر سے ڈرتا تھا, بولر مار کھانے سے ڈرتا تھا, مار پڑتی تھی وہ بےچارے ہاتھ پیر کھوٹ جاتے تھے. کئی کراؤڈ پریشر سے ڈرتے تھے, جب گراؤنڈ میں گھسا تو 60-70 ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں میچ, وہ پریشر میں آ کے ڈر جاتے تھے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں. تو جو خوف ہے نا, یاد رکھنا اگر آپ نے دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا ہے, اپنی ڈریمز چیز کرتی ہے, اپنی خواب کے پیچھے جانا ہے, سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پائیں. بس دو چھوٹے چھوٹے اور, نہیں تو اگر پولیس نے جو مجھے گھیرے اٹھا لیا جائے. چلیں بولے آپ نے السلام علیکم خان صاحب, میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے. پتہ نہیں میں کس سے بات کر رہی ہوں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے بہادر لیڈر ہیں, ہمارے شیر اسپیکر ہیں, آپ تو نہیں گھبراتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم آپ سے سب کچھ سیکھیں, مگر میں تھوڑا کبھی کبھی گھبرا جاتی ہوں. تو اگر آپ کچھ کہیں گے, میرا نام مشکات ہے, اور پلیز ایک ریکویسٹ ہے, پلیز آپ میرا نام لے کر مجھے جواب کریں. سوری کیا نام تھا؟ مشکار. اچھا کدھر سے ہیں آپ ہیں کدھر سے؟ میں امریکہ سے ہوں. نہیں پاکستان میں کدھر سے ہیں؟ پشاور سے. اچھا دیکھیں یہ جو خوف ہے نا یہ ایک نیچرل چیز ہے. یہ نہیں کہ ہمارے میں خوف نہیں ہوتا, خوف کو قابو پانا ضروری ہوتا ہے. خوف کے اندر, خوف کے سامنے آپ کو سر نہیں جھکانا ہوتا, خوف کو فائٹ کرنا ہوتا ہے. میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ خوف تو ایک نیچرل چیز ہے, اللہ ہمارے میں پیدا کرتا ہے, یہ ہمیں کئی چیزوں سے بچاتا ہے. یعنی بچوں میں آگ کا خوف ہوتا ہے کہ جلنا چاہیے, تو یہ تو نیچرل چیز ہے, اللہ نے ہمیں بچانے کے لیے رکھی. لیکن اس کے اوپر قابو پانا اصل میں چیز ہوتا ہے. تو اس کے اوپر میری جو ساری زندگی کی تجربہ ہے وہ اصل میں ایمان ایک چیز ہے جو آپ کے خوف دور کرتا ہے. کیونکہ جب آپ کے اوپر آپ اللہ پہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے خوف کے اوپر قابو پانا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں لوگوں کو, آپ سب سن رہے ہیں, یوتھ ہے, نوجوان ہے, میں بار بار ایک چیز بتاتا ہوں آپ کی بہتری کے لیے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. یہ پلیز آپ پڑھے لکھے ہیں, باہر بھی بیٹھے ہیں, یہ ضرور اسٹڈی کریں.
625 سے وہ انقلاب شروع، انقلاب تو 622 سے شروع ہو گیا تھا مدینہ کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، لیکن 625 میں صرف 313 لڑنے والے تھے، اور اس کے 11 سال کے بعد یہ ہسٹری آف دا ورلڈ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں۔ 313 لڑنے والے تھے جنگ بدر میں 625 میں، 636 11 سال کے بعد رومن ایمپائر جو کہ سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے کولیپس کرتا ہے یارمو کی جنگ میں، جب جو خالد بن ولید لیڈ کرتا ہے، اور اس کے اگلے سال جو سیکنڈ سپر پاور ہے پرشین ایمپائر، وہ قدسیہ کے اندر ان کے سامنے گر جاتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی ایکسپلینیشن ہے؟ یہ کتنا بڑا چینج آیا ہوگا کہ وہی لوگ جن کی حیثیت کچھ نہیں تھی ایک دم دنیا کے لیڈرز بن گئے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ ہے ایمان کی قوت۔ یہ لوگوں کو ٹرانسفارم کر دیا، ان کے خوف ختم ہو گئے۔ وہ جو اقبال کا شاہین کی پرواز ہوتی اوپر ہے جب وہ خوف کی زنجیریں توڑ دیتا ہے، لالچ کی زنجیریں توڑ دیتا ہے، جو میں بہت بڑا ہوتا ہے ایگو کا، اس کی زنجیر توڑ دیتا ہے، انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اور جب آزاد انسان ہوتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے۔ اور انہوں نے یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، تو وہ سیکھیں تو صحیح ان کی زندگی سے کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو ٹرانسفارم کر کے ورلڈ لیڈرز بنا دیا تھا۔ اور یہی میں پاکستانیوں کو بتاتا ہوں کہ ہم وہ ملک بنے تھے جو ہمارا آئیڈیل تھا مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست، یہ ہمارا آبجیکٹو ریزولوشن ہے، یہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان کا مقصد بنایا تھا کہ ہم کیوں بنے۔ تو ہم وہ جس ریاست کے اوپر جو ہم فالو کر رہے ہیں اس سے ہم نہ اس کو فالو کرتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ ہمارے اسکولوں میں بتایا جاتا ہے، نہ ہماری یونیورسٹیز میں، نہ کوئی ہمارے انٹلیکچوئلز اس کی بات کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے، یہ جب تک ہم اپنے اندر وہ چیزیں نہیں لے کے آئیں گے، وہ بیسک پرنسپلز، عدل والانصاف، فلاحی ریاست، جو انسان اندر سے آزاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے، تب تک ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں صرف یہ آپ کو اوور آل کہہ رہا ہوں آپ کے لیے کہ دیکھیں یہ ٹرانسفارمیشن انٹرنل ہوتی ہے، اندر سے، باہر سے عدل اور انصاف سے آپ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، اور پھر آزاد لوگوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے۔ لاسٹ کوشچن ایس کے چھوٹا ندی کا کوشچن۔ جی میری باری آئی تو کوشچن بڑا چھوٹا ہو گیا، سارے کو جی وعلیکم السلام۔ بات نہ کرواتے تو قسم سے میں پی ٹی آئی کی واحد بندی ہوتی جو بھوک ہڑتال کرتی رہتی جب تک آپ مجھ سے خود بات نہ کرتے۔ جی آپ کے کپتان اللہ بھی آپ کو لمبی صحت والی زندگی دے، اینڈ وی کانٹ ویٹ ٹو ہیو یو بیک ایز اے پرائم منسٹر سون۔ مجھے آپ کی والدہ کو بھی سلوٹ کرنا تھا، مرحوم والدہ کو اللہ کے درجات بلند کرے، اور یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بہت عظیم بیٹے کو دنیا میں لے کے آئے، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں جن کے پاس عمران خان جیسا لیڈر ہے۔ تو آپ اپنی امی کی کوئی ایک نصیحت اگر ہم سب کے ساتھ شیئر کر دیں، دیٹ وڈ بی سو پریشیس، اینڈ آئی لو یو کپتان، اللہ میں آپ کو بہت لمبی زندگی دے۔ تھینک یو۔ دیکھیے میری والدہ کی جو میرے لیے سب سے انڈیورنگ لیگیسی کیا تھی کہ وہ مجھے سارا وقت یاد کراتی تھی کہ تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے، اور وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ انگریز کی غلامی کیا تھی، کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھی تھی نا، میں تو پہلی جنریشن تھا جو آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا۔ تو وہ جو میرے میں آزادی کی جو شروع سے تھی، اور جو میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک آزادہ انسان سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ آزاد رہا ہوں، میں اپنی ڈریمز کو فالو کیا، میں نے کبھی کسی کے سامنے کسی کو اپنے سے سپیریئر نہیں سمجھا، اور تو وہ میرا جو مائنڈ سیٹ تھا اس میں میری والدہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ یہ جو آزادی کا، جو میں ابھی حقیقی آزادی کی کوئی بات کرتا ہوں، یہ جو سارے کانسیپٹس تھے بچپن میں وہ میرے اندر شروع سے ہی آ گئے تھے، اور میں ہمیشہ جب کرکٹ کی گراؤنڈوں میں بھی کھیلتا تھا تو ہم بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم دنیا کا یعنی میں وہ پہلا کپتان تھا جنہوں نے انگلینڈ کو پہلی دفعہ انگلینڈ کے اندر ہرایا، تو سیریز جب ہم نے جیتی تھی تو ہمیں بڑا پراؤڈ تھا کہ وہ جو ہمارے اوپر حاکم تھے
تو ہم نے ان کو ہرا دیا. تو یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ان دنوں میں, کیونکہ ایک پرائڈ تھی, ایک کہ ہم بھی مقابلہ دنیا میں کسی سے کم نہیں. تو یہ میری والدہ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا. علی لاسٹ چھوٹا سا پلیز پوچھ لیا, کتنے ہو گئے سوال یہ ہے کہ جو میڈیا پر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے ریلیجس کے ساتھ غیر قانونی افواہ کے خلاف وہ کمانڈر ہاؤس اور دیگر جگہوں پر پرامن احتجاج کر رہے تھے اور انہیں توڑ پھوڑ جاؤ گھراؤ کی طرح سے روک دیا جا رہا ہے, مطلب یہ ایک ایسا دوست کا کوئی موقع جا رہا ہے, اس پر آپ کا کیا موقع ہے؟ یعنی کہ مطلب بہت سے لوگ بالکل بے گناہ لوگ وہاں پر موجود بھی نہیں تھے یا توڑ پھوڑ میں بالکل بھی شامل تھے ہمارے لوگ. دیکھیں ہمارے لوگ 27 سال میں کبھی توڑ پھوڑ میں شامل نہیں ہوئے, بیکاز لیڈرشپ نے کہا نہ کرو. اور اس کی وجہ پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جو توڑ پھوڑ کرنے والی پارٹیز ہوتی ہیں نا, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی. جو پارٹیز الیکٹرل اسٹرینتھ رکھتی ہیں ان کو کیا ضرورت ہے توڑ پھوڑ کرنے کی. جو پارٹی الیکشن میں 37 میں سے 30 بائی الیکشن جیت رہی ہے, پوری گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ ساری ان کے ساتھ کھڑی ہو, پی ڈی ایم کی پارٹیز 12 پارٹیز ایک طرف, اور جو 30 الیکشن جیت رہی ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے ملک میں انتشار بڑھائے, کیونکہ انتشار کا مطلب الیکشنز نہیں ہوں گے. تو یہ ہم نے نہیں کیا, ہماری لیڈرشپ نے نہیں کیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی ماڈرن گیجٹس ہیں, سی سی ٹی وی کیمراز ہیں, آپ آئیڈینٹیفائی کریں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا. میں کنونسڈ ہوں کہ اس کے اندر بڑی زبردست انکشاف ہوں گے. ابھی سوشل میڈیا میں کئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ وہ لوگ کون تھے. لیکن جو مجھے افسوس ہے یہ کر کیا رہے ہیں, کہتے جی جیو فینسنگ ہم کر رہے ہیں. اب جیو فینسنگ کے اندر نظر آ گیا کہ